بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارض عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد قال اللہ سبحانہ فی محکم تنزیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم اور خطبہ ذی وقار، صد شکر اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس اجتماعی عبادت میں شرکت کی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ بہرحال جس موضوع کا انتخاب میرے لیے کیا گیا ہے، میں اس کے ذیل میں کچھ معلومات، کچھ تاریخی حقائق آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 سے اقتباس کرتے ہوئے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو فضل عطا کیا، اللہ نے ان لوگوں کو فضیلت عطا کی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے۔ بہرحال چونکہ میرا موضوع جناب ام البنین سلام اللہ علیہا آپ کی شخصیت یعنی جناب ایک تخصص ان کی ذات سے منتخب کیا گیا ہے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا مبلغہ پیغام کربلا۔ بہرحال سابقہ گفتگو میں آپ سن چکے ہیں جناب ام البنین کے حوالے سے، وہ تمام مقدمات مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ صلب موضوع کی طرف جانے کے لیے صرف آیت کا سہارا لیا ہے جس میں پروردگار نے کہا کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک فضل رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے۔ محاسبہ کائنات کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر کسی شے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یا وہ اس کا مال ہوتا ہے یا اس کا نفس ہوتا ہے۔ ذرا سی توجہ رکھیے، سب سے زیادہ محبت اگر کسی شے سے وہ کرتا ہے تو یا تو اس کا مال ہے یا اس کا نفس ہے، مگر اگر تحقیق اس سے آگے بڑھ جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک شے ایسی ہے کہ جسے وہ ان دونوں پر مقدم کر سکتا ہے اور اسے کہتے ہیں اولاد۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ اگر انسان ان دونوں چیزوں پر کسی شے کو مقدم کرتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی اولاد۔ اللہ نے کہا کہ میری راہ میں اپنے نفس اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنے والے فضیلت رکھتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا اس بی بی کا جس نے اللہ کی راہ میں ایک نہیں 4 بیٹوں سے جہاد کیا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 4 بیٹوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور فضل بتایا کہ اللہ کے نزدیک جناب ام البنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں صلب موضوع کی طرف جاتا ہوں چونکہ وقت اتنا تنگ ہے کہ 15 منٹ میں سمیٹنا بالکل مستحیل ہے۔ بالکل اپنے صلب موضوع میں جاتا ہوں اور موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مقدمات اور تحریف کو چھوڑتے ہوئے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو مجھے گفتگو کرنا ہے، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی پہلو پر گفتگو کروں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دقت کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ام البنین ان کے حوالے سے ملتا ہے۔ بہرحال میں الحمدللہ کہ اس برنامے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ میں اب تک میں نے اپنی زندگی میں پوری مکمل کتاب جناب ام البنین کے حوالے سے نہیں پڑھی تھی۔ میں ممنون مولانا وسیم عباس صاحب کا کہ جنہوں نے ایک کتاب میرے پاس بھیجی اور میں نے مکمل اس کا مطالعہ کیا۔ ام البنین رائدۃ الجہاد فی الاسلام، خدا کی قسم کتاب کا عنوان ہی ایسا ہے کہ مکمل تقریر تو اس عنوان پر ہی ہے۔
اور اس کے اسی کے دن میں ایک مقالہ اور ہے جس کو میں نے پڑھا تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں طالب آپ تک پہنچاؤں، جو رہ جائے وہ رہ جائے۔ جناب ام المؤمنین کے حوالے سے ملتا ہے کہ یا تو آپ مولا کائنات کی جناب سیدہ کے بعد دوسری زوجہ یا پانچویں زوجہ، دونوں روایتیں، یا دوسری یا پانچویں، وہ بہرحال مختلف اس میں آیا، مگر ان دونوں پر زیادہ رجحان رہا ہے کہ پہلی یا پانچویں، 4 زوجات کے بعد پانچویں جناب ام المؤمنین ہے۔ میں پہلی پر گفتگو نہیں کرتا چونکہ علماء کا رجحان ادھر بہت کم ہے، مختصر علماء نے کہا ہے کہ وہ جناب سیدہ کے بعد، چونکہ دلائل بہت اقویاء ہیں ان علماء کے کہ جو پانچویں زوجہ بتاتے ہیں، مگر میں فضیلت کا ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر جناب ام المؤمنین جناب سیدہ کے بعد پہلی زوجہ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ام المؤمنین اس ذات کا نام ہے کہ جس پر سیدہ کے بعد علی کی نظر ٹھہر جائے، جس پر سیدہ کے بعد علی کی نگاہ ٹھہر جائے اسے ام المؤمنین کہتے ہیں۔ پانچویں زوجہ جناب ام المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہا اگر پانچویں زوجہ ہیں تو آپ غور کریے، میرا سوال ہے آپ سے، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو بہرحال چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر پانچویں زوجہ ہیں تو ما سبق جو ان سے پہلے 4 زوجات ہیں، 3 زوجات ہیں جناب سیدہ کے علاوہ، کیا میں آگے اپنے موضوع کی طرف، کیا ان کے لیے یہ خواہش ملتی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرنا ہے جس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے پر فدا ہو جائے گا، جو کربلا پر توجہ رکھے گا؟ کیا کسی بیوی کے لیے ملتی ہے؟ اگر آپ کو ملے تو مجھے بتائیے، مجھے نہیں ملی، میں نے علماء اور اپنے اساتذہ سے بھی تحقیق کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ملتا۔ ام البنین کے لیے ملتا ہے کہ علی نے کہا مجھے ایسی زوجہ چاہیے جس سے بیٹا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے پر شہید ہو، میرے بیٹے پر فدا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیل نے صرف مقدمات کا تہیہ کیا ہے، علی کی نظر تکوینی جناب ام البنین کا انتخاب بہت پہلے کر چکی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور علی کے لفظ کربلا کو ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ام البنین کا تعلق کربلا سے 61 ہجری کے بعد نہیں ہے۔ 61 ہجری کے بعد ام البنین کا تعلق نہیں ہے کربلا سے، بلکہ میں جملہ کہتا ہوں، بلکہ اس رشتے کی بنیاد ہی کربلا پر رکھی گئی۔ بنیاد ہی کربلا پر رکھی گئی ہے۔ کیا کہ مجھے ایسا گھرانہ مجھے نہیں پڑھنا ہے کہ جناب عقیل کو بھیجا، پوری تفصیلات نہیں پڑھنا ہے، مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے۔ شادی ہوئی، پہچانیے جناب ام البنین 61 ہجری کے بعد مبلغہ کربلا نہیں بنی ہے، کربلا جناب ام البنین کے ساتھ میں حل ہو چکی تھی۔ ہر دن ہر لمحہ مبلغہ کربلا ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ شادی ہو کر آئی اور تاریخ نے بتایا کہ جیسے بس اللہ خطابت کرنے کو دل کر رہا، مولانا رائبر صاحب میں آپ کے سامنے دروازے پر پہنچی، جیسے شادی ہو کے آئی ہے، اب جیسے دروازے پر پہنچی تو تاریخ نے لکھا ووقفت، آئی ہے ابھی پہلا دن ہے، شادی ہو کر جیسی دروازے پر پہنچی ہے، ووقفت بین یدی الحسن والحسین وقالت یا آل بیت المصطفیٰ وابناء الزہراء انا جئت لکم خادمتا۔ جناب ام البنین نے دروازے پر کھڑا ہو کر کہا اے اہل بیت مصطفیٰ بالاخص اے میرے سید و سردار حسن و حسین، کیا مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں؟ کیا مجھے یہ شرف عطا کرتے ہیں کہ میں آپ کی خادمہ بن جاؤں؟ اما غضب ہے جناب ام البنین نے یہ خدمت کا لفظ کا ذکر کرنے کے بعد پوری کائنات کو پیغام دیا کہ زمانے میں شرف ان کی خدمت پر ملتا ہے، برابری پر نہیں۔ اس جہان میں اگر شرف پانا ہے تو ان کی خدمت برابری پر نہیں۔ بڑا غور کریے، ٹھیک ہے، لہٰذا فکریہ ہے، پہلا دن ہے جناب ام البنین کا اس گھر میں۔ یا لفظوں کو بدلوں، ایک ادبی تعبیر لے کر آؤں، بیت عصمت میں ابھی پہلا قدم رکھا ہے، مگر پہلا قدم رکھتے ہی بیت عصمت میں رہنے کے آداب جان گئی۔ پہلا دن ہے بیت عصمت میں، مگر
मुबल्लिग़े पैगाम करबला तो खत्म हो गया। मैं तो मौजू में सही बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे। जनाब उम्मुल बनीन मुबल्लिग़े पैगाम करबला, जिस किताब का मुताला किया उसमें एक यही उन्वान है कि जनाब उम्मुल बनीन ने किस तरह से तबलीग करबला की है, किस तरह से करबला को पहुंचाया है। और उन्होंने एक शर्त का एक पूरा एक कॉलम बनाया, फहरिस्त बनाई है कि मुबल्लिग़े या मुबल्लिग़े करबला होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो बहुत तवील फहरिस्त है। मैंने गूदा लिया, गूदा उठाया और उसमें चंद चीज़ें हैं जिन पर दिक्कत करना बहुत ज़रूरी है। मुबल्लिग़ या मुबल्लिग़े करबला होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले इल्म मारिफत। मुबल्लिग़े करबला होने के लिए इल्म मारिफत की ज़रूरत है। जनाब उम्मुल, बहुत जल्दी पढ़ता हूँ, जनाब उम्मुल बनीन के इल्म मारिफत को देखना है तो कायनात में महवरे इल्म मारिफत के कदमों के करीब आना पड़ेगा। जिसे अल्लाह ने महवरे इल्म मारिफत बनाया है उसके करीब आना पड़ेगा। जब हमने तारीख को खंगालना शुरू किया तो तारीख ने बताया कि अल्लाह ने अली को कायनात में महवरे इल्म मारिफत बनाया। कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। अली ने जिसे महवरे इल्म मारिफत बनाया था, पहचानी कौन है? उम्मुल बनीन। जो उसके पहलू में आ गया, जमाना उसका जवाब ना ला सका। अरे उम्मुल बनीन शरीकतुल हयात है। अंदाजा लगाइए इल्म मारिफत क्या होगा। दूसरी मंजिल सब्र व इस्तिकामत। ये तो अपनी ज़ात में खुद एक मौजू है मुकम्मल। जनाब उम्मुल बनीन के सब्र व इस्तिकामत, ये पूरा एक मौजू है, मगर 2 लफ्ज़ में सुनिए कि जनाब उम्मुल बनीन का सब्र व इस्तिकामत। अल्लाह ने इस सिनफ़ नाजुक में एक लतीफ़ शय रखी है, हसासियत मर्द के मुकाबले में, और बिलखस अपनी औलाद के लिए। अगर औलाद को ज़रा सी ठेस, सब्र व इस्तिकामत और सिबात जनाब उम्मुल बनीन का, अगर बच्चे को ज़रा सी ठेस लग जाए तो लरस जाती है माँ। पहचानिए कौन है उम्मुल बनीन। रोज़े अव्वल से पता था 4 बेटे शहीद होंगे, मगर ना सब्र में कमी है, ना इस्तिकामत में, और ना पाए से बात में कोई कमी आई। यहाँ से अंदाज़ा लगाए। उसके बाद तीसरा मरहला शजाअत। बुज़दिलों के बस की करबला नहीं है। ना बुज़दिल करबला को पहुंचा ही नहीं सकता। और आप हालत हाज़िरा आपके सामने है, जो करबला को बयान करने का दावा सब करते हैं, मगर ठहरता वही है जिसे वर्षे में शजाअत मिली है। जनाब उम्मुल बनीन की शजाअत का गुफ्तगू नहीं करना है, बस यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये उस शुजा की माँ है कि करबला में जिसके टूटे हुए नेज़े पर लश्कर रुका हुआ, उसकी वालिदा को कहते हैं उम्मुल बनीन। तो यहाँ से शजाअत का अंदाज़ा था। चौथी और आखिरी चीज़, और बस ख़त्म करता हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दिया ताकि आखिरी नतीजा आप तक पहुँचा दूँ कि किस तरह से तबलीग करबला की है। चौथी और आखिरी चीज़ हुब्बुल हुसैन। बहुत लतीफ़ है वाकई ये किताब। हुब्बुल हुसैन, हुसैन का इश्क और मोहब्बत दिल में होना ज़रूरी है अगर करबला को पहुँचाना है तो। जानना चाहते हो क्या मोहब्बत थी, क्या इश्क था जनाब उम्मुल बनीन का इमाम हुसैन से? पहचानिए। काफिला करबला से जैसे ही मदीने की हुदूद पर पहुँचा, बशीर ने आवाज़ दी, काफिला आ गया। पहचानिए हुब्बुल हुसैन। जैसे काफिला पहुँचा, बशीर ने आवाज़ लगाई, काफिला आ गया। तारीख़ ने बताया कि सबसे पहले इस काफिले की तरफ दौड़ कर जाने वाली जनाब उम्मुल बनीन थी ना। ये तो मुकद्दमा है मोहब्बत का। पहचानिए, जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन करीब पहुंची है और चाहा कि जाने काफिले के हवाले से और करबला के हवाले से जाने, तो बशीर ने चाहा कि वो खबर दें। क्या खबर दें? वो खबर दें कि करबला में आपके बेटे शहीद हो गए। पर जैसे ही जनाब बशीर ने खबर देना चाही, उम्मुल बनीन ने पलट कर कहा, हल सअलतुका अनिल अब्बास, हल सअलतुका अन वलदी, क्या मैंने अपने बेटे के मुतालिक सवाल किया? मुझे अब्बास नहीं, जाफर नहीं, हुसैन के सिलसिले में बताओ। गौर करिए किस मोहब्बत की किस दर्जे पर फाइज है जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। बेटों के लिए नहीं, इमाम हुसैन के मुतालिक पूछती हैं। बस मुख्तसर पहुंचा काफिला। अब जनाब उम्मुल बनीन ने मामूल बनाया कि जनाब ज़ैनब से
کربلا کو سیکھا. آپ خطبہ بہرحال میں تو جانتا بھی نہیں کہ جملے لگائے کیسے جاتے ہیں، مگر انہوں نے اگر کچھ دے دیا ہو تو سن لیں. جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے قریب جاتی ہیں اور کربلا کو من و ان یاد کرتی ہیں. اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا. کربلا کو ویسے ہی سنتی ہیں جیسے کربلا میں واقعہ رونما ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ام البنین کربلا کو یاد کر رہی ہیں، کربلا کا مطالعہ کر رہی ہیں. جناب ام البنین نے کربلا کو جان کر، کربلا کا مطالعہ کر کے تمام زمانے کے خطیبوں کو پیغام دیا کہ اگر کربلا کو پڑھنا ہے تو پہلے پڑھتے رہو. اگر کربلا کو پہنچانا ہے، کربلا کو بیان کرنا ہے تو پہلے پڑھ کے آؤ، پہلے کربلا کو صحیح سے سمجھ کر آؤ، اس کے بعد کربلا کو پہنچاؤ. جب تک کربلا کو سمجھو گے نہیں تب تک کربلا کو پہنچا نہیں پاؤ گے. یہ تو کلیہ ہے نا. اگر جانا نہیں تو آپ پہنچاؤ گے کیا؟ فاقد الشیء نہیں ہوتی. سیکھا. اب یہ آخری جملہ اور میں تمام کرتا ہوں چونکہ وقت بھی تمام ہو چکا ہے. سیکھا کربلا کو، اور اب جناب ام البنین نے معمول یہ بنایا کہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، اور صرف گریہ نہیں کرتی بلکہ اگر اسے دوسری عبارت میں کہا جائے تو اسے یوں سمجھیے کہ جس فرش عزا کو زینب نے شام میں بچھا کر، نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے، جس فرش عزا کو زینب نے شام میں بچھا کر یزیدی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد سمیتا ام البنین نے اسے مدینے میں بچھایا. اسی فرش عزائے حسین کو مدینے میں بچھا کر حسین کا ذکر کرنا شروع کیا. اور جانتے ہیں کیفیت کیا ہے؟ اس انداز میں ذکر کربلا کر رہی ہیں کہ مروان بن حکم کا گزر ہوتا ہے، جیسے دیکھا رونے کی آواز، اور ان کے ساتھ ساتھ بیویاں بھی گریہ کر رہی ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جو گریہ کر رہے ہیں؟ اس سے بتایا گیا کہ یہ عباس کی ماں ہے، یہ ام البنین ہے، یہ کربلا لوگوں تک پہنچا رہی ہے. آپ جانتے ہیں فوری طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ جس طرح سے سیدہ کو گریہ کرنے سے روکا گیا تھا ویسے ہی ام البنین کو گریہ کرنے سے روکا جائے. آپ غور کریے اور فکر کریے کہ جناب ام البنین نے کس طرح کربلا کو پہنچایا. وہی فرش عزا جو شام میں بچھی تھی، اسی فرش عزا کو مدینے میں بچھایا. وہاں یزید کی حکومت کا تختہ پلٹا، یہاں پوری اموی حکومت الٹنے لگی. انہیں روکو ورنہ حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. اور تاریخ نے بتایا کہ جیسے یہ جاتی ہیں اور چند عورتیں ان کے ساتھ اور ہو جاتی ہیں اور یہ گریہ کرتی ہیں، اس وقت مدینے کے حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف جناب ام البنین، دوسری طرف جناب زینب، اس کے علاوہ امام سید سجاد اور چند ایسے گروہ ہو گئے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے کربلا کر رہے ہیں اور کربلا کو پہنچا رہے ہیں. میں نے تمام کر دیا اپنی گفتگو کو. تو جناب ام البنین نے ان آنسوؤں کے ذریعے سے کربلا کو لوگوں کے دلوں میں اتارا کہ لوگ حسین اور کربلا کو بھول نہ جائیں. لہٰذا وہی روش، وہی منہج، وہی راستہ اختیار کیا جو زینب نے اختیار کیا.